بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسین کے پاس پہنچ کر بلند آواز میں سلام کر کے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کو اس وقت گھر دیکھ کر وہ بہت حیران تھے۔ وعلیکم السلام شاذل بیٹا، آپ یہاں؟ سیرت بھی آئی ہے کیا؟ انہوں نے سلام کا جواب دینے میں پہل کی اور بکھلا کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ وہ 3 ماہ ہونے والے تھے شادی کو اور وہ اب ان کے گھر آیا تھا۔ نہیں، وہ نہیں آئی اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ادھر آیا ہوں۔ میں آپ دونوں سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پلیز آپ لوگ میری بات سن لیں۔ اس نے زبیدہ بی کو التجائیہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر صاحب جو چپ کر کے بیٹھے سن رہے تھے، کیا بات ہے بیٹا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کرسی لے کر آتی ہوں۔ زبیدہ بی نے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں کہ شاذل کون سی ضروری بات کرنے آیا ہے اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو بٹھائیں کہاں۔ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتے، تم جا سکتے ہو شاذل افندی۔ اس سے پہلے کہ شاذل زبیدہ بی کو کوئی جواب دیتا، ماسٹر جی غصے سے بولے اور چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن بابا، آپ میری بات تو سن۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دھاڑ کر بولے، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ ماسٹر جی غصے میں آپے سے باہر ہو چکے تھے، وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن میں جو کہنے آیا ہوں وہ کہے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی اپنی بات کہنے کے لیے بضد تھا، اس لیے ضدی لہجے میں بولا، شاذل آج آپ اپنی ہوشیاں اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر آیا تھا۔ اس کو ماسٹر جی کے غصے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نہ ہی اب اس کو اپنی بے عزتی کی کوئی پرواہ تھی۔ وہ سیرت کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ بات تو وہ کر کے ہی جائے گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ کیا بات ہے شاذل بیٹا؟ زبیدہ بی نے ماسٹر جی کو غصے میں دیکھ کر آہستہ سے پوچھا۔ آپ لوگ بس میری بات سن لیں، آگے آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، اس نے زبیدہ بی کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماسٹر جی سن لینا بات شاذل بیٹے کی۔ زبیدہ نے ماسٹر جی سے اس کی سفارش کی۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر میں سن لیتا ہوں بات، لیکن اس کے پاس 10 منٹ ہیں، بس اپنی بات مکمل کرے اور جائے یہاں سے، انہوں نے بہت غصیلے اور کرخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے 10 منٹ ہی بہت ہیں، اس نے کہا۔ کیا بات ہے بیٹا، سیرت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ بی کو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ آپ لوگوں سے دور ہو کر خوش نہیں ہے، اس کو ایسے گناہ کی سزا مل رہی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ زبیدہ بھی اس کی بات کاٹ کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، وہ خوش نہیں، اس نے تو آپ کے لیے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ خوش نہیں؟ وہ سب اس نے جھوٹ کہا تھا، وہ نہ پہلے خوش تھی اور نہ اب۔ وہ تو آپ لوگوں کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، دن رات آپ لوگ کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ بیمار ہو گئی ہے، شاذل نے لب کچل کر کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زبیدہ بی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماسٹر جی ابھی بھی ان کی طرف سے رخ موڑ کے کھڑے تھے، لیکن وہ ساری باتیں دھیان سے سن رہے تھے اور سیرت کے بیمار ہونے کا سن کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں۔ میں سب آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں نے سیرت کو اسکول میں دیکھا تھا، وہ مجھے اچھی لگی، مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا۔ میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے آپ کے گھر رشتہ بھیجا، لیکن سیرت کا رشتہ ہو چکا تھا، یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے سیرت سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ میں اس کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہ حرکت کی جو مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، بس میں نے کر دیا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ اس کی بات سن کر حیرت سے کھڑے تھے۔ جب مجھے پتہ لگا کہ سارے میرے آفس میں کام کرتا ہے، میرے لیے سیرت کو مجبور کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ میں نے سیرت کو ملنے کے لیے بلوایا اور اپنے بندے بھیج کر ماسٹر جی کو کچھ دیر کے لیے اغوا کروا کر ان کی ویڈیو بنوائی اور پھر وہ ویڈیو سیرت کو دکھا کر سالم کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ وہ آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس نے آپ لوگوں کی خاطر مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ مجھ سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی اور اب تو اس کی نفرت اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے خود کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتی۔ وہ میرے ساتھ خوش کیسے رہ سکتی ہے، آپ ہی بتائیں۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ اس کا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی اس کے منہ سے سچ سن کے پتھر کے ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو غلط سمجھا، جو ان کی خاطر اپنی زندگی ایک انچاہے شخص کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ ان کی بیٹی کس درد اور کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں تو اب سیرت سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہے تھے، ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، میں آپ لوگ کا گنہگار گار ہوں۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں پیسے کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں،
لیکن میں غلط تھا۔ مجھے اس بات کا احساس سیرت نے دلایا ہے کہ پیسوں سے چیزیں خریدی جاتی ہیں، دل اور پیار نہیں۔ ان دونوں کو چپ دے کر اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو شازی لافندی جھک گیا اور ایسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ لیکن آج اس کو سمجھ آیا تھا کہ جھک جانے میں کوئی برائی نہیں، اور دل سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے جھکنا ہی پڑتا ہے، جیسے وہ آج جھک گیا تھا۔ شازی لافندی سیرت کی حاضر بدل چکا تھا۔ اب وہ اس کے پاس رہتی یا نہ، اس بات کا فیصلہ اس نے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ زبیدہ بھی چپ کھڑی تھی۔ تو یہ سب گھٹیا حرکت تمہاری تھی اور ہم اپنی گڑیا کو غلط سمجھتے رہے اور اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ شازل، جتنا غلط تم نے سیرت کے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ ہم نے کیا ہے۔ تم نے اس کو دیکھا، تمہیں اس سے پیار ہو گیا اور اس کو پانے کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ تمہیں اس پر اتنا یقین تھا، اور سیرت ہماری بیٹی تھی جس کو ہم نے شہزادیوں کی طرح پالا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی، اس کو اتنا غلط سمجھا، اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اور گھر سے نکال دیا۔ ہم نے بہت غلط کیا۔ ہم سیرت سے کیسے نظریں ملائیں گے؟ اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ماسٹر جی جو کب سے چپ کھڑے تھے وہ پھٹ پڑے۔ ان کے الفاظ میں غصہ تھا۔ اس غصے میں شازل کو ان کے الفاظ میں ندامت اور شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی۔ جی، میں ہی ہوں سب کا مجرم، اس سب کی وجہ میں ہوں۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور نہ ہی آپ لوگ سیرت سے یوں بدگمان ہوتے۔ اس نے بہت شرمندہ لہجے میں سر جھکا کر کہا۔ وہ تینوں ہی سیرت کو دکھ دینے میں شامل تھے۔ اب وہ تینوں ہی بہت شرمندہ تھے۔ شازل بیٹا، میں نے سیرت سے ملنا ہے، وہ کیسی ہے اس کو دیکھنا ہے، زبیدہ بی نے روتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ ان کو اب سیرت سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ ماں تھی اور سمجھ ہی نہ سکی بیٹی کے دکھ کو، یہ بات ان کو کھائے جا رہی تھی۔ شازل آگے بڑھا۔ اس نے ماسٹر جی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دے، اور سیرت کو بھی۔ اس نے سب کچھ میرے کہنے پر کیا تھا، وہ بے قصور ہے۔ آپ جو بھی سزا دیں گے میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سیرت کو کبھی دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو وہ خوش رہ سکے گی۔ اس نے التجا کی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ماسٹر جی نے اس کی طرف دیکھ کر دل میں سوچا، یہ اتنا خوبرو نوجوان ان کی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کو پانے کے لیے وہ کس حد تک چلا گیا، اور اب اس کی خوشیاں لٹانے کے لیے وہ اپنے پیار کو داؤ پر لگا کر وہاں آ گیا۔ شازل جاؤ یہاں سے، انہوں نے دبنگ لہجے میں کہا، اور اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن پلیز آپ لوگ سیرت کو یہ نہ بتانا کہ میں ادھر آیا تھا۔ اس نے ماسٹر جی کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بتائیں گے، ماسٹر جی نے آہستہ سے کہا۔ اس بار ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اب دوریاں اور بدگمانیاں ختم ہونے والی تھیں۔ امی، بابا، اب میں چلتا ہوں، آپ لوگ سیرت کو نہ بتانا پلیز، میں کل سیرت کو چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے ان کو دوبارہ یاد دہانی کروائی، اور پھر وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ ماسٹر جی بہت غصے میں تھے، شاید بعد میں مان جائیں۔ اس کو ایک موہوم سی امید تھی۔ لیکن وہ دونوں دکھ اور صدمے سے وہیں جمے کھڑے تھے۔ ماسٹر جی زبیدہ بی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، لیکن تب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ دکھ سے وہیں چارپائی پر ڈھہ گئے۔ ماسٹر جی کیا ہوا آپ کو؟ سنبھالیں خود کو۔ زبیدہ بی بھاگ کر ان کے پاس گئیں اور روتے ہوئے ان کو سنبھالنے لگیں۔ وہ جانتی تھی ماسٹر جی بہت دکھی ہیں۔ انہوں نے سیرت کے ساتھ جو کچھ کیا، اب سچ جان کے ان کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ زبیدہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اپنی پھول سی بیٹی کے ساتھ ایسے سلوک کیا؟ وہ مجھ سے کہتی رہی اور میں نے بات تک نہیں سنی، نہ اس کو ٹھیک سے رخصت کیا۔ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ ماسٹر جی بڑے دکھ سے بول رہے تھے۔ ان کے لہجے اور لفظوں میں شرمندگی واضح جھلک رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، سیرت ہماری بیٹی ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی غصہ نہیں۔ کوثر تمہارے صاحب آ گئے یا نہیں؟ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کچن کی طرف جاتی کوثر سے پوچھا۔ پتہ نہیں سیرت بی بی، اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماما کدھر ہیں؟ اس نے سمینہ بیگم کا پوچھا۔ وہ کافی دیر سے اس کو نظر نہیں آئی تھیں۔ وہ اپنے روم میں ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں، وہ پریشانی سے بولی، اور سوچتے ہوئے سمینہ بیگم کے روم کا ڈور ناک کر کے اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر تصویروں کے البم کھول کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماما کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ اداس ہیں؟ اس نے سمینہ بیگم کے اداس چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں گم بیٹھی ایک ہی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ماما، اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت اداس اور پریشان سی لگ رہی ہیں، اس نے پھر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، آج مجھے شازل کے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے میں تصویریں نکال کر دیکھ رہی تھی۔ بہت پیار کرتے تھے وہ ہم دونوں سے۔ انہوں نے بڑے پیار سے شازل کے پاپا کی بات شروع کی۔ ماما کیا ہوا تھا پاپا کو؟ اس نے اکرام افندی کی موت کے بارے میں پوچھا تو سمینہ بیگم کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی، جو سیرت سے چھپی
نہیں رہ سکی تھی۔ شو روم کو آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ کو بجھاتے بجھاتے وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ انہوں نے بہت مشکل سے الفاظ جمع کر کے اس کو بتایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت اچھا اور خوبصورت وقت گزرا تھا ان کا اکرام افندی کے ساتھ۔ سوری ماما، میں نے آپ کو اداس اور پریشان کر دیا، اس نے شرمندہ ہو کر کہا اور آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ خود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ ارے بیٹا، اداس تو میں پہلے سے ہی تھی، آپ ٹینشن نہ لو، بس کبھی کبھی بہت شدت سے مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ اگر آج وہ ہوتے تو شاذر کو اتنا کامیاب دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ انہوں نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ماما، میں نے ابھی پکس دیکھنی ہے شاذر کی اور پاپا کی، اس نے اپنے موڈ کو خوشگوار بنا کر کہا۔ وہ ان کا موڈ بھی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھو شاذر کی تصویریں، جب چھوٹا تھا تب بھی کتنا پیارا تھا، اور اب تو میرا بیٹا اور زیادہ پیارا ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اس کو۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کو تصویریں دکھائیں۔ سب تصویریں دیکھنے کے بعد ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ شاذر کی شکل نہ تو پاپا سے ملتی تھی اور نہ ہی ماما سے۔ وہ الجھ گئی اور ایسے ہی بیٹھی سوچ رہی تھی جب سمینہ بیگم کی اس پر نظر پڑی۔ کیا ہوا سیرت؟ کچھ بھی نہیں ماما، وہ چونکا سیدھی ہو گئی۔ پھر چپ کیوں ہو ماما؟ شاذر کی شکل نہ تو آپ سے ملتی ہے اور نہ ہی پاپا سے، کیوں؟ آخرکار اس نے اپنی الجھن اور پریشانی کم کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا۔ سمینہ بیگم مسکرا دی۔ بیٹا، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، آپ شاذر کو نہ بتانا، اگر اس کو پتہ لگ گیا تو وہ بہت دکھی ہوگا۔ کیا بات ماما؟ میں نہیں بتاؤں گی ان کو، آپ بتائیں مجھے۔ اس کو تجسس ہوا۔ شاذر میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو میں نے جنم نہیں دیا، میں تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی تھی۔ شاذر چھوٹا سا تھا جب اس کو اکرام گھر لے کر آئے تھے۔ شاذر اتنا پیارا تھا کہ میں تو اس کی دیوانی ہو گئی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، وہ بھی ہمارا بیٹا بن گیا۔ اگر ہمارا سگا بیٹا بھی ہوتا تو یہ سب نہ کرتا میرے لیے جو شاذر نے کیا۔ اکرام کی وفات کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب جل گیا تھا۔ یہ سب جو اب ہے ہمارے پاس، یہ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اپنے پاپا سے، مجھ سے اور آحت سے۔ وہ بہت ٹوٹ گیا تھا اپنے پاپا کی وفات کے بعد، لیکن پھر بھی اپنے دکھ اور درد چھپا کر وہ مجھے اس زندگی کی طرف لے آیا۔ بہت عزت کرتا ہے وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی۔ وہ تم سے بھی بہت پیار کرتا ہے، تم واحد لڑکی ہو جو اس کی زندگی میں آئی ہو۔ جب تمہارا رشتہ کہیں اور ہو گیا تھا تب بھی وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، اور جب تم لوگوں نے ہاں کی تب اس کی جان میں جان آئی تھی۔ لوگ اس کو بہت مغرور، ضدی اور گھمنڈی کہتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ دل کا بہت اچھا اور تم پر تو جان دیتا ہے۔ اس کو کبھی چھوڑنے کی بات نہ کرنا بیٹا، وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ وہ بہت پیار سے بتا رہی تھی۔ ان کے لفظوں سے شاذر کے لیے محبت ہی محبت جھلک رہی تھی، اور یہ ساری حقیقت جان کر سیرت بت بن چکی تھی۔ وہ اس کو امیر، مغرور اور سرپھرا کہتی تھی، جبکہ وہ اپنے اندر اتنے دکھ اور درد لیے پھر رہا تھا سب کو خوش رکھنے کے لیے، اور وہ اس کو کیا سمجھ رہی تھی؟ ماما، شاذر کے ماں باپ کون تھے؟ بہت دیر بعد اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم نے شاذر سے پوچھا نہیں، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کو بھی یاد نہیں شاید، اور اسے پوچھ کر ہم اس کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ میرا اور اکرام کا بیٹا ہے، بس میں تو یہ جانتی ہوں۔ ان کو شاذر سے بہت پیار تھا، جو ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ جی ماما، شاذر آپ کا بیٹا ہے، وہ کون سا آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہیں؟ آپ آئیں میرے ساتھ، باہر بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اس نے ان کو باہر چلنے کو کہا اور خود بھی بیڈ سے اٹھ گئی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ نہیں جی، ایسے نہیں، مجھے پتہ ہے آپ پھر سے بیٹھ جائیں گی، اور شاذر آنے والے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو اداس دیکھ لیا تو۔ اس نے شاذر کا نام لے کر ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ بھی جلدی سے چہرہ صاف کر کے سیرت نے تصویروں والے البم اٹھا کر ان کے الماری میں رکھے اور ان کو لے کر روم سے باہر آ گئی۔ آج اس پر بہت بڑا انکشاف ہوا تھا، وہ بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اب وہ شاذر کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ ماما، نکہت آنٹی کہہ رہی تھیں کہ آپ اور سیرت ان کے ساتھ جانا سمرا کے گھر، وہ سمرا کے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، اور جب سمینہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے لگیں تب شاذر نے بات شروع کی۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں سیرت، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ ضرور جائیں گے ہم اس کے ساتھ۔ وہ شاذر کی بات سن کر پھر بیٹھ گئی۔ سیرت کو حیرت کا جھٹکا لگا، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی اور سمرا نے اس کو بتایا بھی نہیں، اور وہ یہ بات بھی محسوس کر چکی تھی۔ شاذر جو بھی بات کر رہا تھا وہ سمینہ بیگم کو مخاطب کر کے کر رہا تھا، اس سے نہیں، یعنی وہ سیرت کو اگنور کر رہا تھا جب سے آیا تھا۔
جی ماما، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس نے بمشکل کہا اور کھڑی ہو گئی۔ شاذل نے حیرانگی سے اس کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ ماما، میں روم میں جا رہی ہوں، بیٹا اپنی دوست سے بات کر لو اور اس کو بتا بھی دو کہ ہم ان کے گھر آئیں گے۔ انہوں نے سیرت کو کہا، ٹھیک ہے ماما، میں کر لوں گی بات، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاذل اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا لیکن سیرت نے اس کی طرف نہیں دیکھا، وہ ان کو جواب دے کر چلی گئی۔ ماما، آپ بھی آنٹی کو کال کر کے ان سے بات کر لیں، اس نے سمینہ بیگم کو اٹھنے میں مدد کی۔ کرتی ہوں بات نگہت سے، انہوں نے کہا اور شاذل کے ساتھ ہی چلتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی۔ اور سنا گھر میں سب کیسے ہیں، اس نے سمرا سے پوچھا، کیونکہ وہ کال پک ہوتے ہی سمرا سے گلے شکوے کرنے لگ گئی تھی اور اب اس کو یاد آیا پوچھنے کا۔ شاذل کوچ پر بیٹھا بظاہر تو لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں بزی تھا لیکن اس کی ساری توجہ ان دونوں کی باتوں کی طرف تھی۔ ٹھیک ہے سب، تم کیسی ہو، سمرا نے اس سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اوکے کل بات کریں گے، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ کال بند ہوتے ہی شاذل اپنے کام میں گم ہو گیا۔ سیرت تو اس کی طرف دیکھا لیکن وہ بڑا مصروف لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا لیکن اب 2 دن سے اس نے بات بھی بند کی ہوئی تھی۔ سیرت کو اس کے چپ رہنے سے بہت مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور شاذل کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاذل نے سر نہیں اٹھایا تھا، وہ پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کو بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ شاذل نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ واہ، مجھے اگنور کر کے آپ کام کر رہے ہیں، اب کریں کام اور کریں مجھے اگنور، ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے آپ، اس نے غصے سے کہا اور تنفن کرتی روم سے باہر نکل گئی، جبکہ شاذل اس کی باتیں سن کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ آج وہ لوگ سمرا کے گھر جا رہے تھے۔ اس نے اسکائی بلو کلر کی فراک جس پر سلور کلر کا کام کیا ہوا تھا وہ پہنا اور اس کے ساتھ میچنگ ایئر رنگس بھی، اور ہاتھوں میں گولڈ کے سمپل سے کنگن بھی پہن لیے۔ بالوں کو اس نے کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر جب خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی تبھی شاذل واش روم سے نکلا۔ اس کو آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے پا کر وہ رک گیا اور مبہوت ہو کر اس کو دیکھنے لگ گیا۔ اچانک ہی اس کا سیل بجا۔ سیرت نے سیل کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاذل کو ٹکٹکی باندھے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے خود کو دیکھا تو اس کے سر پر تو دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر ڈال کر ادھر ادھر چیزوں کو ترتیب دینے لگ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل پاس آ گیا۔ سیرت نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو اس نے راستہ روک لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے اس کے قریب ہو کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود قریب کر کے گمبھیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اس کو اتنے قریب دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ ہٹیے پلیز، جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے بہانہ بنا کر اس کو دور ہٹانا چاہا لیکن پھر بھی وہ ایسے ہی جما رہا۔ ہونے دو، لیٹ ہو رہی ہے تو، وہ مست لہجے میں بولا۔ پلیز شاذل، وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بمشکل پیچھے ہٹی۔ رات کو تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تمہیں اگنور کرتا ہوں، اب اگنور نہیں کر رہا تو پھر بھی تمہیں مسئلہ ہو رہا، اس نے سیرت کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے شرارت سے کہا۔ آپ ہٹیں پلیز، یہ فضول حرکتیں بند کریں اور جلدی سے تیار ہو جائیں، اس نے بہت غصے سے تیوری چڑھا کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھال کر کہا اور اس کو زور سے دھکا دے کر خود سے دور کر کے اپنا سیل پاؤچ اور شال اٹھا کر باہر نکل گئی۔ شاذل وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ سیرت کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ بہت اپنی بن جاتی تھی اور کبھی کبھی تو اس کا رویہ بہت ہرٹ کرتا تھا اس کو۔ اس کا سیل دوبارہ بجا۔ اس کو پتہ تھا کہ کال احد کی ہے۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگ گیا۔ احد اور سمرا کا رشتہ ہو چکا تھا، سب اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ احد کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ سیرت بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس کی دوست کو بہت اچھا گھر ملا تھا، سب سے بڑھ کر بہت اچھا جیون ساتھی مل گیا تھا جو اس کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ ماما، پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک تو شاذل لے کر جاتے ہیں، باقی 2 کس کی ہیں؟ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے شاپنگ کا پلان بنا رہے تھے جب یاد آنے پر اس نے سمینہ بیگم سے پوچھا۔ وہ ایک تو میرے لیے ہے اگر میں نے کہیں جانا ہو، اور دوسری شاذل کی ہے، یہ اس کی بہت فیورٹ گاڑی ہے، انہوں نے بتایا۔ اوہ صحیح، وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ شاذل جو سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کی بات سن کر اس کی طرف آ گیا۔ سیرت، اگر تمہیں یہ گاڑی پسند ہے تو تم لے لو، ویسے بھی میں یہ زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ سیرت نے اس کی طرف دیکھا اور بے تاثر لہجے میں بولی، نہیں میں نے نہیں لینی یہ، میں نئی گاڑی لوں گی۔ وہ بس شاذل کی فیورٹ چیزوں کو ریجیکٹ کر کے اس کو تنگ کرنا چاہتی تھی۔ کل شو روم پر چلی جانا، تمہیں جو گاڑی پسند آئی لے آنا، اس نے بغیر برا منائے کہا اور باہر نکل گیا۔ سیرت جو سمجھ رہی تھی اس کو بہت غصہ آئے گا، وہ اس کو نارمل دیکھ کر حیران رہ گئی۔
لے آنا، وہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ وہ جتنا شاذر کو تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی اس سے پیار سے بات کرتا تھا۔ کیا ہوا سیرت؟ سمینہ بیگم نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ کچھ نہیں ماما، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سمینہ بیگم گھر نہیں تھیں۔ وہ اتنے بڑے محل نما گھر میں بلائی بلائی پھر رہی تھی۔ کوثر بھی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ وہ بھی شال اوڑھ کر باہر لان میں آ گئی۔ آج کافی دنوں کے بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی۔ باہر لان میں آ کر اس کو بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سمائی کہ اس نے اٹھ کر شال اتار کر چیئر پر رکھی اور پھولوں کی کیاریوں کے پاس جا کر ان کی صفائی کرنے لگ گئی۔ وہ بڑے انہماک سے صفائی کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اور کپڑے مٹی سے خراب ہو گئے تھے۔ اس کے ماتھے اور گالوں پر بھی مٹی لگ گئی تھی، لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر وہ کام میں لگی ہوئی تھی۔ کافی دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن پھر بھی سردی کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سردی کی وجہ سے ٹھنڈے اور ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ لگی ہوئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے لگا کر اس نے سارے پودوں کی اچھے سے صفائی کی۔ پھر ان میں پانی لگانے لگ گئے۔ جب وہ پودوں کو پانی لگا رہی تھی تب بھی شاذر کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، لیکن وہ اپنے کام میں بزی رہی۔ شاذر نے اس کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے قریب آتے ہی بولا، سیرت یہ کیا کر رہی ہو اتنی سردی میں؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شاذر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ سیرت میں تم سے پوچھ رہا ہوں، شاذر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اف، آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا اور پھر مصروف ہو گئی۔ تو یار یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب مالی بابا کر لیں گے، تم چلو اندر، اس نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن وہ بھی سیرت تھی جو کبھی بھی اپنا کام پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، اس لیے وہ ادھر جمی رہی۔ آپ جائیں، میں آ جاؤں گی، بس تھوڑا سا کام رہ گیا میرا، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ وہ تقریباً سارے پودوں کو پانی لگا چکی تھی۔ سیرت، اگر تم نے یہ کام سٹاپ نہیں کیا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر اندر لے جاؤں گا، اس نے آخری بار اس کو دھمکی دے کر کہا۔ تو وہ فوراً پیچھے مڑی، اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگ گئی۔ شاذر 2 قدم آگے بڑھا تو اس نے جلدی سے پائپ نیچے پھینک دیا۔ ایسے اٹھائیں گے، میں خود ہی جا رہی ہوں، اس نے پائپ پھینکا اور جلدی سے شال اٹھا کر اندر بھاگ گئی۔ شاذر نے اس کی حرکت پر زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کی دھمکی کام آ گئی تھی۔ ماسٹر جی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے ان کو ان کی صحت پر اثر ہو گیا تھا اور شاید ہی اب ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، اس وجہ سے بھی ان کی آج طبیعت بگڑ گئی تھی اور سیرت سے شرمندگی ان کو الگ سے تھی۔ شاذر کو وہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ تب سے ہی اس کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ کیے جانے والا اپنا سلوک یاد کر کے ان کی شرمندگی اور بڑھ جاتی تھی۔ ان کی حالت خراب دیکھ کر زبیدہ بھی بہت گھبرا گئی۔ انہوں نے ماسٹر جی کو بتائے بغیر ہی شاذر کو کال میں لائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن ابھی کسی نے اٹھائی نہیں تھی کال۔ سیرت وارڈروب سے باہر نکلی تو شاذر کا سیل بج رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سیل اٹھا کر نمبر دیکھا تو شاکڈ ہو گئی۔ وہ اس کے گھر کا پی ٹی سی ایل کا نمبر تھا۔ وہ اس نمبر کو کیسے بھول سکتی تھی؟ کال بند ہو گئی تھی۔ وہ سیل ویسے ہی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ سیل دوبارہ بجا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم شاذر بیٹا، سیرت کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سیرت کو لے کر آ جائیں۔ اس نے ماں کی آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس نے جب ماسٹر جی کی خراب طبیعت کا سنا تو اس کے ہاتھ سے